बात हो रही है। सदर ट्रंप एक तरफ ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं और मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं। ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनका यही मौक़िफ़ है कि ट्रंप के इस रवैये के साथ मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। फैज़ रहमान साहब, हम अब जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अमरीकी नायब सदर की रवानगी के हवाले से भी हमने अमरीकी मीडिया को बहुत कन्फ्यूज़ देखा। मुख्तलिफ टाइमलाइंस भी अनाउंस हुई, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वो रवाना नहीं हुए। एक तरह से ईरान ने सरप्राइज़ किया अमरीका को कि अपनी अदम शिरकत से और सेकेंडली अब सदर ट्रंप जो है वो नेवल ब्लॉकेट को जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। साथ साथ सीज़ फायर को भी वो एक महदूद वक्त कह रहे हैं कि उसके लिए ये है। इसके ज़रिए दबाव में लाया जा सकता है ईरान को मुज़ाकरात पर आने के लिए, जैसा कि ब्रेक से पहले एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि ओवर स्ट्रेच ईरान भी नहीं कर सकता कि ये जंग जारी रहे। दोनों तरफ ख्वाहिश हमें इक्वली नज़र आती थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम हो। जी, देखिए अभी हमारे मंसूर साहब ने ज़िक्र किया था अपने कमेंट में कि सिविलाइज़ेशन है, तहज़ीब है और ज़ाहिर है कि उसकी वजह से वो एक स्टांस रखते हैं और एक उनके अंदर ये एक सलाहियत है कि वो रेज़िलियंस दिखा सकें। देखिए तहज़ीब और उससे हट के तो एक अलग चीज़ है, असल बात ये है कि मेरा अपना ख़्याल ये है कि इस वक़्त ईरानी जो लीडरशिप है वो बहुत प्रैग्मैटिक यानी हकीकत पसंद और बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। उनके जो भी आप एक्शंस देखें वो बड़े ही एक कैलिब्रेशन के साथ हो रहे हैं और जिस तरह से जंग का उन्होंने ये पासा पासा पलटा है और जिस तरह से एक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाया है, तो वो ऐसी नहीं है कि कोई एक नी जर्क रिएक्शंस आपको वहाँ से जिस तरह के वॉशिंगटन से अनफॉर्चुनेटली आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले फिर गालिब बाफ साहब ने एक अपना बहुत अच्छा ट्वीट किया और एहतशाम साहब से मैं उसको लिंक कर रहा हूँ उनके कमेंट से कि उन्होंने कहा कि शायद बात यहाँ पर आकर ठहर जाए कि दोनों मिलकर बैक वक्त हुर्मुज को खोल दें, ब्लॉकेड हटा दिया जाए और ईरानी भी उसको खोल दें। लेकिन उसका उनकी आखिरी जो लाइन है अपने ट्वीट में गालिब बाफ साहब की, वो ये कहते हैं कि हमारे ईरानी कौम के राइट्स को, उसके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। वो हक क्या है? देखिए बॉटम लाइन ये है, वो चाहते हैं कि आप वहाँ उस स्ट्रेट पर उनकी सॉवरेंटी तस्लीम करें और ये तस्लीम करें कि उनको इजाज़त हो इस बात की कि वो बाकायदा वहाँ टोल का एक सिस्टम नाफिज करें और वो इजाज़त दें कि कौन वहाँ की तिजारत जो है वो कैसे हो सकती है। तो ये जो सॉवरेंटी वाला मामला है, ये टोल वाला मामला है, ज़ाहिर है कि उस पे फिर बात आके अटकेगी और उस पे फिर खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो अभी इस बात पर राज़ी नहीं है। देखिए यहाँ जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना, वाशिंगटन में भी थोड़ी देर पहले एक और बड़े खतरनाक आदमी है यहाँ, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, आपने ज़रूर उनका नाम सुना जी। होगा, साउथ कैरोलिना के। तो वो बहुत करीब हैं और उनके ज़रिए मैसेजिंग होती है और वो शख्स है जो शटल डिप्लोमेसी कर रहा था, शटल नॉट डिप्लोमेसी, मैसेजिंग बिटवीन नेतन्याहू और ट्रम्प, जो कि थोड़ी हर 2 दिन बाद जेरूसलम जाते थे और वहाँ से ट्रम्प के लिए पैगाम लाते थे। तो आज फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की उनसे, ट्रम्प से, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। अब उनका भी एक जुमला देखें, वो ये कह रहे हैं कि ये इट विल सून बिकम अ ग्लोबल ब्लॉकहेड। लिंडसे ग्राहम जो कि जिनका जो भरोसा करते हैं ट्रम्प साहब और पूरी तरह से जिसे कहते हैं इंग्लिश में कि उनके कान उनके पास हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि दिस ब्लॉकहेड विल बिकम ग्लोबल ब्लॉकहेड। तो अगेन ये जो वो ये ब... मैं जो कह रहा हूँ काफी दिनों से, ये कि इसको आप मुज़ाकरा जरूर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कब होंगे, कैसे होंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक बात तय है कि इस वॉर की इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है और वो जाते रहेगा और वो इसलिए जाता रहेगा। बहुत सिंपल बात है कि जो लॉबीज इस वक्त जिन्होंने ट्रम्प साहब को हॉस्टेज बनाया हुआ है, वो उनके तमाम इंटरेस्ट इस वक्त सर्व हो रहे हैं। जी। उनको कोई जल्दी नहीं है कि वो इसमें कुछ एक क्लोजर लेके आए। पाकिस्तान की जहां तक बात है, देखिए अब एक बात और मुझे भी फैज़ थोड़ी साहब, सी अगर आप एक इजाज़त हमारे दें, मैं लिए। यहाँ पे मंसूर साहब को शामिल करती जी हूँ। जी। पाकिस्तान का बतौर जी सालिस अब इसमें एक बड़ी ट्रिकी सी सूरत हाल बन गई है, तो क्या रोल रहना चाहिए, उसमें हम आगे बात करते हैं। मंसूर साहब, आप की नज़र में, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि ईरान में एक तकसीम है, जो वजह बन रही है कि जो मॉडरेट इनकी जो वफ्त है, जो इसमें शरीक होना चाहती है क़यादत, उनके लिए भी मुश्किल बन रही है। उनको ईरान के अंदर से दबाव का सामना है कि मुज़ाकरात में शरीक ना हो। ये दुरुस्त है या ये सिर्फ एक तासुर कायम किया जा रहा है? क्योंकि बाकिर गालिब साहब जो इस वफ्त की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको खुद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है, खुद IRGC के कमांडर रह चुके हैं, हार्ड लाइनर्स में तस्वुर किए जाते थे। ये हकीकत है या ये एक तासुर कायम किया जा रहा है कि ईरान में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा नहीं आए?
جی، جیسے میں نے پہلے نشاندہی کی کہ یہ ایک لحاظ سے کسی سیاسی تھیوری کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی تھوڑا سا ان باتوں کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ بالخصوص آپ کے علم میں ہے کہ جو رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد جو ان کے ولی عہد جو ان کے صاحبزادے تھے ان کو مقرر کیا گیا اس منصب کے لیے، لیکن وہ باوجود بیان یہی کیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی صحت طبیعت وہ زخمی ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پبلک اپیرنس دے سکیں، اور اسی طریقے سے ان کے اس سیکیورڈ انوائرمنٹ میں رابطے بھی بہت محدود ہیں۔ تقریباً 2-3 لوگ ہیں پاسداران انقلاب کے جن کی ان کے ساتھ کوئی آپس میں میسیجنگ ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس ڈیوائڈ کے جو تاثر کو ہوا دینے کے لیے، کیونکہ ماضی میں آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ سپریم لیڈر جو تھے رہبر اعلیٰ، ان کا فرمان قول فیصل ہوتا تھا، وہی ڈپلومیسی ہوتی تھی، وہی فارن پالیسی ہوتی تھی، وہی پاسداران انقلاب کے لیے لائن آف ایکشن ہوتی تھی، وہی آرمی کو گورن کرتے تھے، وہی جو ہے سو مچ سو ان کو جو اکانومی کے معاملات جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے تھے۔ اب اس نوعیت کی اس پائے کی شخصیت کا منظر عام پہ نہ ہونا، اور خاص طور پہ انہی کا ایک جو میں سمجھتا ہوں پالیسی ڈکٹیٹ جو شہادت سے پہلے وہ دے گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ڈیفنس موزیک میکنزم پر عمل کریں گے کہ ہر جو پاسداران انقلاب کا یونٹ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیگمنٹ کے طور پہ ایکٹ کرے گا، سینٹرل کمانڈ سے ڈیٹیچ کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی تک کیونکہ جنگ کے معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، تو لہٰذا یہ جو ان کی آپس میں ابھی ری یونیفیکیشن جو ہے کسی سینٹرل کمانڈ کے تحت وہ نہیں ہو سکی، اور بالخصوص اس کی جو خاص وجہ بیان کی جاتی ہے وہی رہبر اعلیٰ کا وہاں منظر عام پہ نہ ہونا اور ان کی محدود انٹریکٹیوٹی یا ان کے جو بھی صحت کے معاملات ہیں، اس کے باعث یہ معاملات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس کا میڈیا میں بہت زیادہ چرچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اس حد تک تو کہانی ہے کہ اس وقت جو پاسداران جو سینٹرل کمان ہے وہاں پہ رہبر اعلیٰ کی شکل میں وہ مسنگ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ نیچے آپ کو ایک تقسیم کا تاثر بھی دکھائی دے رہا ہے، جس کو ظاہر میڈیا کے اس ہائپ کے ذریعے ری انفورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو یقیناً جو حکومت وقت ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف آپ کہہ لیجیے زمینی ایسے مظاہر بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، مظاہروں کی شکل میں، سولیڈیرٹی کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، لیکن یہ ایک حد تک یقیناً یہ ڈویژن وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ایسی فیصلہ سازی نہ کی جا سکے، کوئی ایسا اسٹریٹجک ڈیسیژن نہ لیا جا سکے کہ جس کے نتیجے میں جو فیوچر لائن آف ایکشن ہے یا خاص طور پہ جو پراسپیکٹو فریم ورک ہے ان مذاکرات کے حوالے سے وہ طے کیے جا سکے۔ اصل میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہر کچھ لمحے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس انداز سے ٹھیک ہے، ابھی یہ آپ کی رابطہ منصور صاحب سے منقطع ہوا، ان سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں۔ احتشام صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جس نہج پر آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو دونوں طرف سے جو مطالبات سامنے تھے ہم اس کو ڈیبیٹ کر رہے تھے، اب تو دونوں کا ساتھ بیٹھ جانا ہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگا، تو بنیادی اعتماد سازی کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے، جیسا کہ آج بھی ترکش میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے پاکستانی سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ تہران اور واشنگٹن دونوں ایک دوسرے کے نروز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بیانات بظاہر ایسے رہیں گے لیکن اندر خانے کچھ اعتمادی کے لیے اقدامات کر لیے جائیں؟ دیکھیں اب صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ بز ورڈ ہی ہے اعتماد سازی کا ہے۔ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ روز ہم بات کرتے ہیں جتنا دن بدن خراب ہو رہا ہے، اس کو اعتماد سازی اس حد تک لے کے جائی جائے کہ یہ دونوں اپنی اپنی پری کنڈیشن شرائط سے چھوڑ کے تو واپس آ کے بات کریں۔ دیکھیں منصور صاحب جو بات کر رہے تھے نا، ہمیں کچھ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی کہ وہاں پہ بہت خوفناک ڈویژن ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جب آپ نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تھا تو مسعود پشکیان نے معذرت کی تھی اپنا ان سے سعودی عرب سے اور کہا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، جو کچھ بھی آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب نے اتنی سخت لائن لی تھی کہ ہی ہیڈ ٹو وڈرا ہز اسٹیٹمنٹ، وہ اپنی بات کو ان کو واپس لینا پڑا تھا۔ تو دیکھیں اب میری جو کچھ اطلاع ہے جہاں پہ یہاں میں لوگوں سے ملتا ہوں وہ پتہ چلتا ہے کہ ماڈریٹ اس وقت جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو ایران میں کہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا پرسیپشن دنیا میں کیا بنا ہے، اس مسٹریکل وار آپ نے جیت لی ہے، یہ وار آف اٹریشن جو ہے اور جس کو وار آف چوائس کہتے ہیں امریکہ کی طرف سے، یہ آپ جو کہتے ہیں ایران کا سروائیو کر جانا یہ ان کا جیتنا ہے، اور یہ امریکہ میں تاثر جانا کہ ملیٹریلی امریکہ بھی ڈیفیٹ ہوا ہے اور اسرائیل کے اپنے لوگ، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے یروشلم پوسٹ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوور 50% سے زیادہ ان کے اہداف دے ریمین ان میٹ ملیٹریلی،
وہ کہتے ہیں ابھی بھی 40 سے 45% ڈرون کی اور 60% سے زیادہ ان کے بلسٹک میزائل کی کیپیسٹی موجود ہے. تو دیکھیں اس پرسپشن کو لے کے میرا خیال ہے ان کو آگے جانا چاہیے. اب اگر امریکہ شرائط نہیں لے کے آ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے, میرا نہیں خیال کسی طرح بھی افسا یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ دے شوڈ گیٹ کیریڈ اوے وتھ, جو لوگ ہارڈ نہ رہے ہیں ان کی بات سن جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک نقطہ نظر کو بنیادی طور پہ لوگوں نے اس بات کو مانا کہ یہ اپنا اسرائیل کی جنگ تھی. پہلا بندہ جو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائریکٹر چھوڑ کے گیا امریکہ میں, اس نے یہی کہا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں. پھر آپ نے دیکھا لوگ کس طرح پیچھے ہٹے, 6-8 جنرلوں کو فارغ کیا گیا, سب کچھ ہوا, اٹارنی جنرل ان کی گئیں, تلسی گبارڈ کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہی ہیں کہ جس لحاظ سے پرسپشن بنا ہے وہ امریکہ کے بہت خلاف بنا ہے. نتیجتاً یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, اتنی آئسولیشن کے بعد لوگ ان کے خلاف بھی رہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے یہی کام جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کیا ہے, یہی پرائم منسٹر نے اور اسحاق ڈار صاحب نے ان کو ٹیم کیا ہے کہ بھی دیکھیں آپ ترکی بترکی جواب نہ دیں. آپ یہ بالکل لوگ کہیں گے جی ہم دونوں بھلے, مطلب جب آپ بیٹھیں گے نیگوشیشن ٹیبل پہ تو آپ اسی طرح بیٹھیں گے کہ آپ دونوں طاقتور پلیئر ہیں, لیکن اگر بیٹھنے سے پہلے اگر ٹرمپ تڑی لگا رہا ہے تو آپ تڑی نہ لگائیں. آپ آ جائیں, بیٹھیں اور ان کے بیانات کو اگنور کر دیں. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ 45 سال کی سینکشن کے بعد آپ بالکل بروک ہو گئے ہیں. آج ایک ریال اپنا $1 آپ کے 30 لاکھ ریال کا بن رہا ہے. کولیپس آپ کی اکانومی کر گئی ہے. آپ کا اپنا سینٹرل بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ جی 10 سال لگیں گے کھڑے ہونے میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.